السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ جی انشاءاللہ سورۃ الحج آج ہم مکمل کریں گے، اور سورۃ الحج کی آج 19 آیات ہوں گی تقریباً، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ المومنون شروع کریں گے۔ تو آئیے آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ تو ذالک یہ ایک محذوف مبتدا کی خبر ہے، کیونکہ پیچھے آیات آ رہی تھی کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، تو ان کے بارے میں کہ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یعنی من یہاں پر من عاقب یعاقب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے بدلہ لینا۔ من عاقب یعنی بیسیکلی یہاں کسی کو سزا دینا بدلے کے طور پر۔ سو عین قاف با، اچھا یہاں بدلے کے طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ با حرف جر آ رہا ہے اور آگے اس بدلے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا۔ سو من عاقب میں ہوا فاعل جو من کی طرف چلا گیا، یعنی من عاقب جس نے پکڑ کی کسی کو سزا دی، باب مفاعلہ سے فاعل یفاعل، عین قاف با مادہ ہے۔ بمثل ما اس میں موصول، یہاں پہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے مثلی کا، یعنی من عاقب بمثل ما، اس جو کے مثال اگر کسی نے کسی کو سزا دی۔ اب وہ جو کیا ہے؟ ما عوقب بہ، اب یہ عوقب مجہول کا صیغہ ہے، سو با حرف جر ہا یہ واپس اس ما کی طرف چلا گیا، یعنی ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، کسی نے کسی کو اتنی ہی سزا دی یا اتنی ہی اس کی پکڑ کی جتنی اس کی گئی تھی۔ ثم پھر بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی۔ یہ بغا یبغی باب ضربہ سے، علی حرف جر سے جب ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ زیادتی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی۔ ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، لام، اب یہ لام جواب قسم ہے اور یہ فعل مضارع نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کا صیغہ ہے۔ نصر ینصر باب نون سے، نون صاد را مادہ، ہو مفعول، اور اللہ لفظ الجلالہ فاعل ینصر، ہو کون؟ وہی، یعنی ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ، یعنی جس نے، اب یہاں پہ اس نے بدلہ تو لے لیا لیکن پھر اس پر زیادتی کی گئی، یعنی بدلہ لینے کے بعد پھر اس پر زیادتی کی گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور بے ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، ان حرف تاکید، لفظ الجلالہ اسم انا، لام مزاحلہ، عفو غفور دو خبریں، عفو بہت درگزر کرنے والا، غفور بہت معاف کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ذالک بان اللہ، با حرف جر، یہ با یہاں پر سببیہ ہے، ذالک بان اللہ، ان حرف تاکید جو مصدر معول کا کام بھی کرتا ہے، اور لفظ الجلالہ اسم انا بن گیا اور آگے ہے خبر و انا، یولج اللیل فی النہاری، سو یہ ایک خبر، یہ خبر نمبر ایک، یہ خبر نمبر دو، یولج النہار فی اللیل، اور وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ اب ہم اس پورے جملے کو خبر کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اس واو کو ہم الگ کر کے، بلکہ یہاں پہ اس کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انا پورے جملے کو مصدر کے میننگ میں لے کر ایک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ سو ذالک بان اللہ، اللہ لفظ الجلالہ یہ ہو گیا اسم انا، ذالک بان اللہ اولج یولج، واو لام جیم مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا۔ اچھا یہ کون سا داخل کرنا ہوتا ہے؟ اس میں اور ادخل میں کیا فرق ہے؟ ادخل میں کیا فرق ہے؟ دخل یدخل، ادخل یدخل، باب فعل میں جو ہوتا ہے ادخل یدخل، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کسی مشکل چیز میں، تنگ چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا، یعنی دن اور رات کا ایک دوسرے سے الگ کر کے اس کو پلٹ دینا،
یہ واقعی ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اولج یولج داخل کرنا، ہوا فاعل جو لفظ الجلالہ کی طرف چلا گیا، اللیل مفعول منصوب فی النہار، کیونکہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، سمیع خبر ایک، بصیر خبر دو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ کیوں ہے سب، یہ جو پیچھے باتیں بتائی گئی ہیں، جہنم کی سزا ہے، جنت کا معاملہ ہے، مہاجرین کی بات کی گئی ہے، پھر جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ دکھایا، ذَلِكَ اشارہ کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر کیسے قادر ہے، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے پر قادر ہے، جو ہر وقت سننے والا، ہر وقت جاننے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ذالک، کہ یہ سب کیوں ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہاں پر بھی لفظ الجلالہ اسم انا بیسیکلی یہ تھا اللہ حق، کیونکہ اللہ حق ہے. سبب یہ ہے کہ بات سبب یہ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ حق. اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ ذالک مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ اینڈ تک ایک خبر ہے، تو اس خبر کے اندر پھر چیزیں شامل ہیں. باہر پہ جر آ رہا ہے تو شبو جملہ خبر ہے ذالکہ کے لیے، اس کے اندر مزید جملے شامل ہیں. سیم یہاں پر بھی ہے. یہ ہوا ضمیر فصل کہلاتی ہے جو حصر کے مفہوم کے لیے آتی ہے، کہ خبر کو معرب باللام بنا کر بیچ میں مبتدا سے مطابقت رکھتی ایک ضمیر لائی جاتی ہے، جسے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کیونکہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، ان حرف تاکید، ما یدعون، ما اسم موصول ہو گیا، اب یہ اسم انا بن گیا اور یہ حالت نصب میں ہے اس وقت. آگے ہے یدعون من دونہ، یہ پورا جملہ صلہ ہے ما کا. ما صلہ یعنی اسم موصول اور صلہ مل کر پورا اسم انا بن گئے. آگے تھا خبر انا، وہ تھا باطل. وان ما یدعون، دعا یدعو پکارنا، فعل مضارع ہم فاعل، اور وہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا باطل ہیں. اب یہ ہوا کیا ہوا، یہ ہوا ضمیر فصل آئی اسی حصر کے مفہوم کے لیے، سیم جو پچھلے حصے میں کام ہوا تھا کہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ وہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی وہ ہے جو علیٌ ہے، بلند و برتر ہے، کبیر بڑا ہے. اسم انا یہ دونوں خبریں ہیں اور اس پر یہ ہوا، یہ ضمیر فصل کے لیے آیا، حصر کا مفہوم اس میں پیدا ہوا. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، استفہام کوسچن، لم فعل مضارع کے ساتھ، ترا کا یا ڈراپ ہو گیا مجزوم، انت فاعل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا، یہ انا حرف تاکید، یہ پورا جملہ یہ مفعول بن گیا. انا حرف تاکید، اس پہ اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، اس کی آگے خبر ہے انزل من السماء ماء. اس خبر میں جملہ فعلیہ ہے، اس میں کیا ہے، فعل ہے انزل، فعل ماضی، اس میں ہوا فاعل ہے جو اپنے مبتدا اسم انا کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. آگے من السماء ماء مفعول انزل، یعنی کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً أَصْبَحَ يُصْبِحُ، اس کا مطلب ہے ہو جانا، کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جانا. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ، اب الارض یہ ہے اسم تصبح فعل یہاں پہ ناقص کے طور پر کام کر رہا ہے، فعل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث کا باب افعال سے. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ، زمین ہو جاتی ہے، مُخْضَرَّةً سبز، مخضرن یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے، خبر تصبح کے طور پر. مخضرتن، اخضر یخضر، مخضرن اور مخضرتن مؤنث بن گیا، اسم المفعول کا صیغہ. آگے ہے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، خبر ایک، خبر دو، اللہ تعالیٰ باریک بین اور خوب
جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، خبر مقدم اسی کا ہے، ما موصولہ فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سو یہ مبتدا مؤخر ہوا، ما اسم موصول حالت رفع میں۔ آگے ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پھر اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، اور اصل میں جملہ کیا تھا؟ ان اللہ غنی حمید، غنی بے نیاز، حمید بہت قابل تعریف۔ سو لام مزاحلقہ، یعنی آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہوا ضمیر فصل آئی حصر کے مفہوم کے لیے، انا پیچھے کھڑا ہوا ہے اور لام مزاحلقہ بھی یاد ہے، اب اس کے اردو کدھر ترجمہ کرے گی؟ ان اللہ لہو الغنی الحمید، کہ یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ پھر وہی بات، استفہام لم فعل مضارع کے ساتھ یا ڈراپ، انت فاعل مجزوم ہوا، رآ یرا دیکھنا، الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا یہ مفعول ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سو اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، آگے خبر شروع ہو گئی، خبر میں سخر یسخر تسخیرن، باب تفعیل سے سین خا را مادہ، ہوا فاعل جو اللہ کی طرف راجع ہوا لفظ الجلالہ، ان اللہ سخر لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، کس کو؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ما اس میں موصول حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے سخرہ کا، مفعول نمبر 1، ما موصولہ فی الارض شبہ جملہ صلہ ہو گیا۔ آگے فرمایا والفلکا، فلک کشتیاں، اور فلک کشتیوں کو، یہ مفعول، مفعول نمبر 2۔ اس کی آگے صفت آ رہی ہے تجری فی البحر، جرا یجری بہنا، تجری، یہ اس کا والفلکا تجری، یہ حال بن رہا ہے یہاں پر فلکا، کیونکہ یہ معرف باللام ہے۔ سو ما فی الارض والفلک تجری فی البحر، اور جرا یجری بہنا ہی فاعل اس کا، فلک کی طرف چلا گیا چونکہ غیر عاقل ہے، تجری فی البحر بامرہ، اس کے حکم سے سمندر میں بہتی ہیں، تیرتی ہیں۔ سو والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ آگے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، امسک یمسک تھام لینا، باب افعال سے میم سین کاف مادہ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو، مفعول ہو گیا۔ اچھا، یہ خبر نمبر 1 اور یہ خبر نمبر 2 بن گئی اب۔ سو وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اب ان یہاں پر کیا ہے؟ ان تقع علی الارض الا باذنہ، وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، سو علی کے ساتھ، سو وقع یقع، ان فعل یہ ان مصدریہ ہو گیا، اس نے اس کو منصوب کر دیا، تقع کا فاعل ہوا یہاں پر ہیا جو سما کی طرف جا رہا ہے، کہ ان تقع علی الارض۔ اب یہ دیکھیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر گر نہ جائے، یعنی ان تقع، اب یہاں پر لا وہ محذوف ہے، ان لا تقع علی الارض، سو الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اس کے حکم سے، یعنی اگر اس کا حکم ہو تو وہ گر جائے گا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، الا باذنہ۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لفظ الجلالہ، بالناس متعلق، لام مزاحلقہ، رؤوف خبر نمبر 1، رحیم خبر نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت نرم اور ان پر بہت شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ہوا مبتدا، الذی خبر، احیاکم، احیا یحیی، ہا یا مادہ باب افعال زندہ کرنا، سو ہوا مبتدا، الذی اسم موصول، کم مفعول، اور اس کا فاعل ہوا الذی کی طرف راجع، وہی وہو الذی احیاکم، وہی ہے جو جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، وہ تم سب کو موت دے گا، اماتا یمیتو، میم واو تا مادہ باب افعال
موت دینا، مار دینا، یمیت فعل مضارع ہوا فاعل کم مفعول، اور وہی تم سب کو موت، پھر تم سب کو موت دے گا، پھر تم سب کو زندہ کرے گا، ثم یحییکم، پھر تم سب کو زندہ کرے گا، باب افعال میں سے یہ جو ابھی پہلے استعمال ہوا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور، انسان اسم انا، کفور خبر، لام مزاحلقہ، یقیناً انسان بہت ناشکرہ ہے، کفور لکل امت جعلنا منسکن، اب یہ جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے بنا دیا ہے، منسکن ایک طریقہ، ایک راہ، ایک راستہ، ایک جگہ، سو لکل امت، ہر ایک امت کے لیے، ہم ناسکوہ، وہ اس پر چلنے والے ہیں، ہم مبتدا، ناسکوہ یعنی اس طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ناسکو اسم الفاعل کا صیغہ، نون ڈراپ ہوا ہے چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، جمع سالم اور مثنیٰ کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے جب وہ مضاف بنتا ہے، تو ہم ناسکوہ، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا ینازعنک فی الامر، لا نہیں ہے، ینازعنک، اب نازع ینازع، نون زا عین مادہ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، یعنی تنازع کھڑا کر دینا، سو یہ ہم اس کا فاعل ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، مجزوم ہوا ہے، فلا ینازعونک تھا، سو فلا ینازعنک، سو یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور کاف مفعول ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں فی الامر، معاملے میں، فلا ینازعنک فی الامر، یہاں پہ امر دین ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، فلا ینازعنک فی الامر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعا یدعو، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دینا، انت فاعل امر کا صیغہ ہے، دعا یدعو، اپنے رب کی طرف دعوت دو، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، انت اسم انا ہے، یہ کاف اسم انا ہے، آگے ہے لام مزاحلقہ، علی حرف جر، یہ خبر انا بن گیا ہے، ہدن یہاں حالت جر میں ہے جو کہ پیچھے حرف جر ہے، انک لعلی ہدن، آپ ایک ہدایت پر ہیں، کیسی ہدایت؟ یہ ہدن کی صفت آ گئی، مستقیم، جو سیدھی ہے، یعنی آپ یقیناً ضرور بالضرور ایک سیدھی راہ کی ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، ان شرطیہ، جادل یجادل، جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، نون ڈراپ ہوا چونکہ ان شرطیہ ہے، مجزوم ہو گیا، کاف مفعول، جیم دال لام مادہ ہے، ان جادلوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، جواب شرط ہے، فقل، آپ فرما دیجئے، مقولہ ہے، اللہ اعلم بما تعلمون، اللہ مبتدا، لفظ الجلالہ، اعلم خبر، اسم التفضیل کا صیغہ، یہ متعلق خبر، ما موصولہ یا مصدریہ کہلاتا ہے، یہ تعملون فعل مضارع، انتم فاعل، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یحکم خبر، حکم یحکم فیصلہ کرنا، بینکم ظرف تم سب کے درمیان، یوم القیامت ظرف نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فی حرف جر، ما موصولہ متعلق بن رہا ہے، کس بارے میں؟ ما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم آپس میں اختلاف کرتے رہے، سو ما کنتم، انتم اس کا اسم ہوا، تختلفون یہ خبر بن گیا، فیہ میں ہاں جا رہا ہے واپس ما کی طرف، فی ما کنتم فیہ تختلفون، اختلف یختلف، خا لام فا مادہ، باب افتعال، اختلاف کرنا، فعل مضارع، انتم فاعل، جس چیز کے بارے میں تم آپس میں جھگڑا کرتے رہے ہو، اللہ اس کے بارے میں روز قیامت تم سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ علم تعلم، پھر استفہام لم فعل مضارع کے ساتھ، نفی ماضی اور تاکید، علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، تعلم انت فاعل مجزوم ہوا، علم یعلم، جو جاننا ہے وہ پھر مفعول بن کر آ رہا ہے، ان حرف تاکید، علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض خبر انا، یعلم فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ کی طرف راجع ہے، اور ما فی السماوات صلہ موصول مل کر مفعول بن رہا ہے یعلم کا، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، ذالک اسم انا، فی ذالک فی کتاب یہ خبر انا، کہ یقیناً وہ سب ایک کتاب میں ہے، اب یہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر،
ذالک اسم انا اللہ یسیر خبر اللہ متعلق خبر، ان ذالک کہ وہ سب جو ہے اللہ پر بہت آسان ہے۔ جی تو پھر اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ وَيَعْبُدُونَ فعل مضارع ہم فاعل، وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا کی، ما لم ينزل به سلطانا، ما موصولہ، ٹھیک ہے، یہ مفعول بن گیا، لم فعل مضارع کے ساتھ آگے، نزل ينزل مجزوم ہوا، ما لم ينزل ہوا اس کا فاعل، یعنی اب یہ اللہ کی طرف چلا گیا، ما لم ينزل اس نے نازل نہیں کیا، یعنی جس کے بارے میں بہی میں ہاں جا رہا ہے ماں کی طرف، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے نازل نہیں کی سلطانن کوئی بھی دلیل، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جس کی دلیل اللہ نے کوئی نازل نہیں کی۔ وما لیس لہم بہ علم، اور اب یہ وا عطف ہوا اور یہ ما موصولہ ہے، سو یہ بھی مفعول بن رہا ہے یعبدون کا، یعنی ایک ہی مفعول، وما لیس لہم بہ علم، اب لیس کا اسم ہے علم، اور اس چیز کی بھی کہ جس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وما لیس لہم بہ علم، لیس کا اسم ہے علم، لہم یہ خبر بن رہا ہے، اور بہ میں ہاں جو ہے یہ واپس ما موصولہ کی طرف آ رہا ہے، تو لیس لہم بہ علم یہ صلہ بن رہا ہے ما کا، یعنی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور نہ ہی اور وہ ان کی بات کرتے ہیں یعنی جن کا ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب ما نفی، اور اس کے ایکچولی اسم نصیر تھا، اس کا جو ہاں جی اس کا اسم نصیر تھا حالت رفع میں، یہ من زائدہ آ گیا، نصیر یعنی مددگار، اور یہ اصل میں یہ ہے خبر ما للظالمین من نصیر، ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اذا جب تتلا تلا یتلو پڑھنا، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علی ان کے سامنے، تتلا آیاتنا نائب الفاعل مرکب اضافی، جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، کس حال میں؟ واضح دلائل ہونے کے حال میں، یہ حال ہے، حالت نصب میں یہ حال ہے آیات کا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یعنی واضح دلائل ہونے کی صورت میں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اب فی وجوہ الذین کفروا اس کو یوں دیکھیے، تعریف عرف یعرف پہچاننا، تعریف انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ، آپ پہچان جاتے ہیں، کس کا کیا پہچان جاتے ہیں؟ فی وجوہ الذین، وجہ کی جمع ہے مرکب اضافی، وجوہ الذین، الذین اسم موصول مضاف الیہ مجرور ہے، یہاں پر کفروا فعل ماضی ہے، آپ ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے پہچان لیتے ہیں کیا؟ المنکرہ، ناپسندیدگی، یعنی ناپسندیدگی کو پہچان جاتے ہیں کہ ان کو ناپسندیدہ لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادو، کاد یکادو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہی کسی عمل کا کرنے لگ جانا یا کسی عمل کا شروع ہو جانا۔ یکادون یہ فعل مضارع ناقص ہے، ہم اس کا اسم ہے، اور خبر ہے یستونا، یہ سین تا واو اس کا مادہ ہے، ستا یستو اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، جھپٹ پڑنا کسی پر غصے کے مارے پھٹتے ہوئے کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ یکادون یستون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، یعنی یکادون یستون قریب ہے کہ وہ جھپٹ پڑیں، حملہ کر دیں، کہ کس بات پر؟ بالذین، کن پر؟ الذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں۔ الذین اسم موصول، یتلون فعل مضارع، ہم فاعل، علیہم ان کے سامنے، آیاتنا یہ مفعول یتلو حالت نصب میں ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، استفہام کوسچن، کیا؟ انبئ، نبأ ینبئ خبر دینا، فعل مضارع، انا فاعل، کم مفعول، بشر کیا میں تم سب کو، یعنی بشر بدترین چیز سے، من ذالک بیسیکلی تھا من ذالک،
یعنی اس بات سے جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات نہ بتاؤں. سو ذالکم یہ اشارہ بن گیا کہ یعنی مخاطبین کی طرف کہ ذالکم، سو وہ کیا ہے؟ النار، یعنی اس سب سے بڑھ کر یہ سب تمہیں بتایا جاتا ہے آگ ہے، اس سے بھی بڑھ کر خطرناک چیز. پھر اس کے بارے میں کیا آیا؟ وعدہ اللہ، وعد یعد وعدہ کرنا، وعدہ فعل ماضی، اللہ لفظ جلالہ فاعل، ہاں مفعول جو نار کی طرف جا رہا ہے. وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے یعنی وعدہ اللہ، اللہ نے آگ کا وعدہ کیا ہے. کس سے؟ الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. سو یہ ایک مفعول اور الذین اسم موصول، یہ دوسرا مفعول. آگے فرمایا وبئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. بئس فعل ذم ہے اور یہ المصیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. بئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. ضرب، سو مثل یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا، مجہول کا صیغہ ہے. وہ کیا ہے؟ ضرب مثل فاستمعوا له، سین میم عین مادہ باب افتعال، کان لگا کر سننا، غور سے سننا. لہو میں ہو یہ ضرب کی طرف واپس چلا گیا، یعنی اس کو ذرا غور سے سنو. یہ امر کا صیغہ بن گیا، انتم فاعل، کہ تم سب اس کو، اس مثال کو غور سے سنو. وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، تدعون من دون اللہ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اسم و انہ بن گیا، یہ خبر بن رہی ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، لن فعل مضارع کے ساتھ آ کے اس کو نفی تاکید کا میننگ دے دیتا ہے. خلق یخلق، پیدا کرنا، یخلق فعل مضارع، نون اس کا ڈراپ ہو گیا، منصوب فعل ہے. ذبابا مکھی، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو بیسیکلی تھا لو اجتمعوا، سو یہ حمزۃ الوصل کو ملانے کے لیے آیا. اصل میں کیا؟ جیم میم عین باب افتعال سے اکٹھ کر لینا، یعنی اجتماع کر لینا. لہو میں ہو جا رہا ہے اس تخلیق کے عمل کی طرف یا پھر یہ ذباب کی طرف. سو لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، چاہے وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، سب کے سب مل جائیں. اجتماع فعل ماضی، ہم فاعل. آگے چلتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ، ان شرطیہ. یسلبہم، سلب یسلب، جھپٹ لینا، چھین لینا، سلب کر لینا. سین لام با مادہ باب نون سے، یسلب مجزوم ہوا، ذباب اس کا فاعل ہے، ہم مفعول ہے، شیئن دوسرا مفعول ہے. یعنی اگر وہ مکھی ان سے چھین لے کچھ بھی، لا یستنقذونہ منہ، لا یستنقذوہ، استنقذ یستنقذ، یستنقذون، یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے اور یستنقذو فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اس کا فاعل ہے. نون قاف ذال مادہ ہے اور باب استفعال ہے. ہو یہ شئی کی طرف واپس چلا گیا اور منہ میں یہ ہو ذباب کی طرف چلا گیا کہ لا یستنقذوہ منہ، کہ وہ ہرگز اس سے بچا نہیں پائیں گے چاہے وہ چاہیں بھی. کیونکہ استنقذ یستنقذو باب استفعال ہے، اس میں چاہنے کا میننگ بھی پایا جا رہا ہے کہ ان کی طلب ہے کہ وہ بچا لیں لیکن وہ نہیں بچا پائیں گے. جی تو یستنقذو یہاں پر مجزوم ہے، نون ڈراپ ہوا ہوا اس کا مجزوم ہے. مجزوم اس لیے ہے کہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے کہ پیچھے ان آ رہا ہے. ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے نہیں بچا سکتے، نہیں چھڑا سکتے اس چیز کو. پھر آگے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. سو ضعف باب کارما سے آتا ہے، ضعف یضعف کمزور ہو جانا، یعنی طالب بھی کمزور ہوا اور مطلوب بھی کمزور ہوا، کہ یہاں پر عبادت کرنے والے بھی کمزور اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی کمزور، یعنی بت بھی کمزور اور جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی کمزور، دونوں یہ فاعل ہیں. آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ما نفی قدرو ہم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ لفظ الجلالہ مفعول، اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدری ہی، جو اس کی یعنی اس کی قدر کرنے کے حق کا
کی قدر نہیں کی، یعنی جس طرح سے اللہ کی قدر کی جانی چاہیے تھی ویسے انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، لام مزاحلہ کا، قوی خبر ایک، عزیز دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یصطفی خبر، فعل مضارع ہوا فاعل جو اپنے مبتدا کی طرف واپس، تو اس کا مادہ ہے بیسیکلی طا فا یا، اور باب افتعال ہے، تو یہ صاد سین تا سے بدلا ہے، صاد تا سے بدلا ہے۔ یصطفی ان اللہ یصطفی، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا۔ سو من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولا مفعول، ومن الناس، یعنی اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ چنتا ہے ملائکہ میں سے، رسولا کوئی پیغمبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے یعنی نبی، یعنی فرشتوں میں سے فرشتہ جس کو اللہ چن لے پیغام رسانی کے لیے، اور انبیاء میں سے جس کو اللہ مرضی کوئی رسول بنا دے۔ سو ان اللہ سمیع بصیر، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، سمیع خبر، بصیر خبر نمبر 2، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب بصیرت رکھنے والا، نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم فعل مضارع ہوا فاعل، مفعول آ رہا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے اللہ اس کو سب جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تاکید کے لیے مقدم ہوا ترجع، سو یہ مجہول کا صیغہ ہے، امرو کی جمع ہے، امور نائب الفاعل ہے، ترجع کا تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آگے امر کا صیغہ ہے، رکع یرکعوا، ارکعوا انتم فاعل رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، سجد یسجدوا امر کا صیغہ، وعبدوا امر کا صیغہ، انتم فاعل اور عبادت کرو، ربکم مفعول اعبدوا۔ سو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، پھر آگے امر آیا وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، انتم فاعل خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو، کم یہ اسم لعلہ ہے، تفلحون خبر ہے، افلح یفلح فلاح پا جانا، انتم فاعل باب افعال سے ہے، فا لام ہا مادہ ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لاسٹ آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جاہد یجاہد باب مفاعلہ جیم ہا دال مادہ، جہاد کرنا، کوشش کرنا، انتم فاعل امر کا صیغہ۔ سو وجاہدوا فی اللہ یعنی اللہ کے معاملے میں جہاد کرو، حق کا جہادی ہی، جیسا کہ اس کے راہ میں کوشش جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، ہوا مبتدا، اجتبا یجتبی فعل ماضی کا صیغہ ہے، جیم با یا مادہ ہے باب افتعال۔ پچھلا جو تھا اس میں بیسیکلی افتعال، اس میں صاد مصطفیٰ، صاد فا یا مادہ تھا، تو چینج ہوا تھا تا سے، یہاں پہ جیم با یا مادہ ہے، سو اس کا مطلب بھی چننا ہوتا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ ہوا فاعل جو پھر مبتدا بن گیا، اور کم مفعول، ہوا اجتباکم اس نے تم سب کو چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما نفی کا، جعل بنانا، حرج یہ بیسیکلی مفعول ہے، اور من زائدہ آ کے اس کو نکرہ مزید کر دیا، حرج یہاں پہ تنگی ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی، ہوا اس کا فاعل ہے جو اللہ کی طرف راجع ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اتبعوا جو ہے وہ محذوف ہے، کہ ملت ابیکم اپنے والد کی ملت یعنی دین، ابراہیم بدل ہے ابی کا، حالت جر میں ہے، سو اپنے والد ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، اس کے دین کی پیروی کرو۔ پھر آگے چونکہ علماء نے کیوں یہ فرمایا کہ آگے بات آ رہی ہے، ہوا سماکم، ہوا مبتدا، سما یسمی نام دینا، سما سین میم یا مادہ باب تفعیل، کم مفعول، ہوا اس کا فاعل، سو ہوا سماکم اس نے تم سب کو نام دیا، کم مفعول ایک، مسلمینہ مفعول دو، اس نے تم سب کو مسلمان ہونے کا نام دیا ہے۔ من قبلو، اب من کے بعد
قبل ہے، قبل کا مضاف الیہ محذوف ہے، اس لیے یہ پیش سے آ رہا، من قبل ہی ہو سکتا تھا اس سے پہلے، یعنی دین آنے سے پہلے. وفی ھذا، اور اس میں، اب یہ ھذا قرآن کی طرف اشارہ ہے. سو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی اس نے پہلے بھی اور اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں مسلمان ہونے کا نام دیا ہے. لیکونا، اب لام تعلیل ہے، لیکونا کانا یکونو، ہو جانا، رسول اسمو یکونو، تاکہ رسول ہو جائے، شہید خبر بن گئی یکونو، لیکون الرسول شہیدنا علیکم، تاکہ تم سب پر رسول گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سب گواہ بن جاؤ لوگوں پر. سو تکونو، یہ انتم اس کا اسم ہوا، لام تعلیل آیا، اس کا اثر واوطف ہوا ہے، شہداء یہ خبر بن گیا، شہید ان کی جمع، علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ، اقام یقیم، قائم کرنا امر کا صیغہ ہے، پس نماز قائم کرو، مفعول، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، عین صاد میم مادہ باب افتعال، ہوا مولاکم، وہی تم سب کا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوب کارساز ہے اور کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور میری خاص دعا ہے کہ اگر اس عمل کے دوران کبھی مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرمائے، اس میں بخش دے، اور اس میں کوئی یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں کو درگزر فرمائے اور اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے، اور میری کہیں پر آگے اصلاح بھی ہو جائے تاکہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. سو انشاءاللہ اگلے ویڈیو اور اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. سورۃ المومنون کی ہم ابتدا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اس کے ساتھ 18واں جز کی بھی ابتدا ہو جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ اس کام کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا جائے، تو آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے. یقین کریں اس کام کو جاری رکھنے میں، یعنی ایک ٹھیک ہے ثواب کی امید اور وہ تمام چیزیں اس کے پیچھے محرکات میں شامل ہیں، کہ ایک نیت ہے کہ یہ کام پھیل جائے، یہ کام آگے بڑھے اور اس کام کو شیئر کرتے چلیں، لیکن اس میں جو مستقل مزاجی ہے اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر یا مطلب ایک ترتیب کی بنیاد پر چلانے میں خاص طور پر اللہ کی مدد مجھے چاہیے ہے. اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے، میرے ایمان کو، میرے دل کو اور میرے معاملات کو قوی اور مضبوط رکھے کہ میں اس پر چلتا رہوں ثابت قدمی سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.